13ویں نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے مناقب النساء الصحابیات، مناقب النساء الصحابیات۔ یہ علامہ عبدالغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 600 ہجری کی کتاب ہے۔ علامہ عبدالغنی مقدسی وہی ہیں جنہوں نے صحاح ستہ کے رجال پر معروف کتاب الکمال فی اسماء الرجال لکھی ہے۔ الکمال فی اسماء الرجال صحاح ستہ کے راویوں کے حالات پر انہی کی کتاب ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر پھر اس پر اضافات اور تنقیح اور تہذیب کی تھی امام مزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 742 ہجری نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے نام سے۔ تو یہ مختصر میں ان کا تذکرہ عرض کر رہا ہوں کہ عبدالغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے صحاح ستہ کے رجال پر الکمال فی اسماء الرجال نامی کتاب لکھی تھی، اور اسی کو سامنے رکھ کر اس میں تنقیح، تہذیب اور اضافات کیے تھے امام مزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 742 ہجری نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے نام سے۔ تو اس عبدالغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک دوسری اہم کتاب ہے جس کا تعارف چل رہا ہے مناقب النساء الصحابیات۔ اس میں انہوں نے ازواج مطہرات اور صحابیات سے متعلق احادیث کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ازواج مطہرات اور صحابیات سے متعلق احادیث کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے نہایت مفید ہے کہ عموماً چونکہ صحابہ اکرام کے فضائل تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ازواج مطہرات اور حضرات صحابیات کے فضائل پر کوئی مستقل کتاب نہیں تھی۔ اگرچہ صحابہ کے تذکرے کے ضمن میں ان کا تذکرہ تو آ جاتا ہے، لیکن کوئی مستقل کتاب نہیں تھی، تو انہوں نے یہ مستقل کتاب تصنیف کی، اور یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی جامع ہے کہ اس میں ایک حد تک انہوں نے ازواج مطہرات اور صحابیات کے بارے میں احادیث کو بالسند یکجا کر دیا۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار البشائر الاسلامیہ سے طبع ہے۔ نمبر 14 اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ علامہ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 630 ہجری۔ علامہ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں ایک کتاب ہے الکامل فی التاریخ، الکامل فی التاریخ، جو انہوں نے تاریخ کے حوالے سے بڑی جامع کتاب لکھی اور 600 سالہ تاریخ اس میں جمع کی ہے۔ ابن اثیر کے نام سے ایک اور بھی عالم ہے، لیکن ان کی وفات 606 میں ہے، وہ ان کے بھائی ہیں۔ یہاں بطور فائدہ کی ایک بات سنیں، علامہ ابن اثیر جزری کے نام سے ایک اور عالم بھی مشہور ہے، وہ بھی ابن اثیر جزری، لیکن ان کی وفات 606 ہجری میں ہے، وہ ان کے بھائی ہیں۔ ان کا ذوق تھا محدثانہ اور ان کا ذوق تھا مورخانہ۔ وہ جو محدث ہیں ان کی کتاب ہے جامع الاصول فی احادیث الرسول، جامع الاصول فی احادیث الرسول،
جس میں انہوں نے 6 کتابوں کی حدیثوں کو جمع کیا تھا۔ ان 6 میں بقیہ 5 تو صحاح ستہ والی ہیں، اور 6 نمبر پر سنن ابن ماجہ کی جگہ موطا مالک تھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور موطا مالک۔ تو جو دوسرا بھائی ہے اس کی مشہور کتاب جامع الاصول فی احادیث الرسول، اور ان کی دوسری ایک مشہور کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث۔ النہایہ فی غریب الحدیث، اس میں انہوں نے احادیث میں جتنے مشکل الفاظ آتے ہیں، غریب الفاظ آتے، ان تمام کی تشریح کی ہے۔ تو اس لیے ذخیرہ حدیث میں کوئی لفظ مشکل آ جائے جس کا معنی مفہوم سمجھنا مشکل ہو، تو النہایہ فی غریب الحدیث میں آپ کو اس کا معنی اور مفہوم مل جائے گا۔ اس طرح ان کی تیسری ہے اللباب فی تہذیب الانساب۔ اللباب فی تہذیب الانساب، اس میں انہوں نے علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کی الانساب کا اختصار کیا ہے۔ علامہ سمعانی متوفی 562 ہجری، ان کی الانساب کا اختصار کیا تھا، 16 جلدوں کا اختصار 4 جلدوں میں، اللباب فی تہذیب الانساب۔ تو یہ میں نے ایک بات بطور فائدہ کی عرض کر دی۔ ابن اسیر کے نام سے دونوں مشہور ہیں، لیکن ایک کی وفات 606 ہجری میں ہے اور ایک کی وفات 630 ہجری میں ہے۔ جو 630 ہجری والا ہے اس کی کتاب ہے الکامل فی التاریخ، اور اس کی کتاب ہے یہ جو ہم پڑھ رہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ تو ان کے مزاج میں زیادہ تر سمانے رجال اور تاریخی باتیں، یہ ان کا مزاج تھا، اور جو دوسرے تھے ان کا مزاج محدثانہ تھا، حدیثیں جمع کرنا، حدیثوں کی تشریح، معانی کی تشریح، انساب کی وضاحت۔ اسی طرح ایک اور عالم ہے جو علامہ جزری کے نام سے مشہور ہے، ابن اسیر تو نہیں ہے لیکن علامہ جزری کے نام سے ہیں۔ ان کی وفات ہے 833 ہجری میں۔ ان کی مشہور کتاب ہے الحصن الحصین۔ حصن کہتے ہیں قلعے کو، حصین مضبوط قلعہ۔ یہ کتاب ہے مسنون دعاؤں پر، اذکار پر، صبح و شام کے مسنون اذکار کون سی ہیں، دعائیں کون کون سی ثابت ہیں احادیث سے، تو جو آدمی ان کو پڑھے گا تو وہ گویا محفوظ قلعے میں محفوظ ہو جائے گا۔ یہ اپنے دور کے بڑے قاری تھے، انہی کی جو المقدمۃ الجزریہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ انہی کی کتاب ہے، قراء میں سے تھے یہ بڑے۔ ان کی بیٹی بھی اپنے دور کی بہت بڑی قاریہ اور حافظہ تھی۔ تو یہ جو تیسرے ہیں یہ صرف جزری کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کی وفات 833 میں۔ تو یہ میں نے عرض کر دیا، ابن اسیر کے نام سے 2 عالم مشہور ہیں، اور یہ جزری کے نام سے ہیں، اور ان کی سن وفات الگ ہیں، اور ان کا ذوق وہ علم قرات کی طرف اور علم تجوید کی طرف زیادہ تھا۔ بہرحال بات چل رہی تھی اسد الغابہ پر کہ یہ علامہ ابن اسیر کی کتاب ہے۔ اسد یہ اسد کی جمع ہے، اسد کہتے ہیں شیر کو، اور غابہ کہتے ہیں جنگل کو، تو معنی ہے جنگل کے شیروں کی کہانی، یعنی صحابہ اکرام گویا بمنزل جنگل کے شیروں کی طرح ہے کہ ان کے حالات اس کتاب میں انہوں نے یکجا کیے۔ یہ کتاب انہوں نے زیادہ تر اس میں استفادہ کیا ہے 4 کتابوں سے۔ اس کتاب کا ماخذ کتنی کتابیں؟ 4 کتابیں۔ نمبر 1 امام ابو نعیم اصفہانی کی معرفت الصحابہ، نمبر 2 امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت الاصحاب، نمبر 3 علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اور نمبر 4
المستدرک علی معرفت الاصحاب لابن مندہ، المستدرک علی معرفت الاصحاب لابن مندہ، اس کے مصنف ہیں امام ابو موسیٰ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو موسیٰ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، تو گویا انہوں نے ان 4 کتابوں سے اور اس کے علاوہ دیگر جو تاریخ پر، رجال اور تراجم پر لکھی گئی کتابیں، ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، جیسے طبقات ابن سعد سے، علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ طبری سے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی المنتظم فی تاریخ الامم والملوک سے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ بغداد سے، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ و مدینتی دمشق سے، ان سے استفادہ کر کے انہوں نے یہ ایک جامع کتاب مرتب کی۔ اس میں کل 7,711 تراجم کا ذکر ہے، 7,711 تراجم کا تذکرہ ہے، یعنی گویا تقریباً 8,000 کے قریب صحابہ اور صحابیات کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ راوی کا نام و نسب، یعنی صحابی کا نام و نسب، اور اگر ان کی کنیت اور لقب ہو اس کی وضاحت کرتے ہیں، پھر ان سے جو روایتیں منقول ہیں 1-2 حدیثیں ذکر کرتے ہیں، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اگر انہوں نے ہجرت کی ہے مہاجر صحابہ میں سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جن غزوات میں انہوں نے شرکت کی ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ، ان کے اخلاص للہ، تقوی، انفاق کا، صدقے کا، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مفید ہے، اس میں صحابہ کے واقعات بڑے اچھے ہیں، صحابہ کی زندگی کے، زہد و تقوی کے اور عملی زندگی کے واقعات بہت مفید ہیں۔ تو اگر کوئی ساتھی اس کتاب سے صحابہ کے واقعات کو صرف الگ کر کے جمع کرے تو یہ بھی ایک مفید کام ہوگا، کہ اس کی ضرورت ہے کہ صحابہ کے عملی زندگی کے واقعات کو الگ سے بیان کیا جائے۔ اسی طرح اس کتاب میں انہوں نے ازواج مطہرات اور صحابیات کا تذکرہ بھی تفصیلاً کیا ہے۔ اس میں خصوصاً 10 مبشرہ، خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات اور بنات رسول کا ذکر تفصیلاً آیا ہے۔ یہ ساتھ کہیں کہیں سن وفات بھی بیان کرتے ہیں۔ کتاب تو جامع ہے، البتہ بہرحال بعض چیزیں ان سے چھوٹ بھی گئیں، بعض تراجم بھی ان سے رہ گئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب پر جو تبصرہ کیا ہے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں، جلد 1 صفحہ 154 میں، ان کے تبصرے کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلی کتابوں کے مواد کو ایک حد تک جمع تو کر دیا، لیکن اس میں بہت سی باتیں خلط ملط ہو گئیں، یعنی بہت سے صحابہ نہیں ہیں اور ان کو اس میں ذکر کیا گیا ہے بطور صحابہ کے، یعنی بعض تراجم ایسے ہیں کہ انہیں صحابہ میں شمار کیا گیا ہے حالانکہ وہ صحابی
نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے واقعات جو نقل کیے گئے ان میں کچھ تسامحات ہیں، بعض روایات بھی غیر مستند آئی ہیں، تو اس لیے حافظ کہتے ہیں جمع فی کثیر من التصانیف المتقدمہ الا انہ تبع من قبلہ فخلط من لیس صحابیا بہم واغفل کثیرا من التنبیہ علی کثیر من الاوہام الواقعات فی کتبہم۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں انہوں نے پہلی کتابوں سے استفادہ تو کیا مگر ان سے بات خلط ملط ہو گئی، بہت سے ایسوں کا تذکرہ کر دیا جو صحابہ میں سے نہیں ہیں، اور بہت سی باتوں پہ تنبیہ کرنے سے یہ رہ گئے، اور اس کتاب میں بہت سے اوہام واقع ہوئے، غلطیاں، تسامحات، کہیں سن وفات میں، کہیں ان کے سبب اسلام میں، کہیں کسی خاص واقعے میں ان کی شرکت میں، کہیں روایات کے نقل کرنے میں، کہیں والد دادا کے نام میں، اس طرح کی تسامحات ہوئے ہیں۔ تو پھر حافظ نے اپنی کتاب الاصابہ میں ان کا تذکرہ بھی کیا اور راجع بات کو ذکر بھی کیا، تو آگے بات الاصابہ کا تعارف آئے گا، تو وہ اس اعتبار سے راجع کتاب ہے کہ اس میں تسامحات کی کمی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا اختصار کیا تھا، اسد الغابہ کا۔ حضرت نے اپنی کتاب التقریب والتیسیر میں اس کا تذکرہ کیا، صفحہ 92 پر۔ فرمایا صحابہ اکرام کے حالات پر یہ اچھی کتاب ہے اور میں نے اس کتاب کا اختصار بھی کیا۔ امام نووی فرماتے ہیں لیکن یہ اختصار اب تک کہیں سے طبع نہیں ہوا کہ جسے پڑھ کر آدمی اندازہ لگائے کہ انہوں نے کس نوعیت کا اختصار کیا تھا۔ اسی طرح اس کتاب کا ایک اختصار کیا ہے علامہ محمد بن محمد کاشفی رحمۃ اللہ علیہ، کاشفی، متوفی 705 ہجری، اس کا نام ہے مختصر اسد الغابہ لابن اسیر۔ اس کا تذکرہ حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الظنون میں کیا۔ اس پوری کتاب کا اردو ترجمہ اسد الغابہ کا اگر کوئی ساتھی اردو میں پڑھنا چاہے تو اس کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مکتبہ میزان لاہور سے طبع ہے۔ تو اگر کوئی اردو میں صحابہ اکرام کے حالات پڑھے اس کتاب سے تو علامہ عبدالشکور لکھنوی کا یہ ترجمہ نہایت مفید ہے، بامحاورہ ہے۔ اسی طرح ان کا ایک دوسرا ترجمہ بھی بہت مفید ہے، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ کتاب کا نام ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ متوفی 1176 ہجری، اس کا بھی انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ قدیمی کتب خانے سے ترجمہ چھپا ہوا ہے، 4 جلدوں میں، اصل فارسی کی کتاب بھی ہے اور ساتھ ایک طرف میں ترجمہ بھی ہے۔ خلفائے راشدین کے حالات پر پہاڑوں سے زیادہ وزنی دلائل انہوں نے اس کتاب میں لائے، خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر، تو بڑی مفید کتاب ہے یہ، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ اس کتاب کی اردو میں تلخیص کی ہے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت راشدہ، اردو میں خلافت راشدہ۔ تو اگر کوئی ساتھی ازالۃ الخفا اصل کتاب مطالعہ نہیں کر سکتا اور ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ خلافت راشدہ کو مطالعے میں رکھے، ہر اعتبار سے مختصر اور جامع کتاب ہے۔
بہرحال بات چل رہی تھی اسد الغابہ پر، تو میں نے عرض کیا اردو میں بھی اس کا ترجمہ طبع ہے۔ اسی طرح امام ابو زکریا مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو زکریا مقدسی، انہوں نے بھی اسد الغابہ کا اختصار کیا ہے، اس کا نام ہے درر الآثار، درر الآثار و غرر الاخبار۔ نمبر 15 تجرید اسماء الصحابہ، تجرید اسماء الصحابہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں صرف صحابہ اکرام کے نام جمع کیے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں یا صحابیات میں سے ہوں۔ تو اس میں سوانح نہیں ہیں، ان کی زندگی کے واقعات نہیں ہیں، نہ ہی ان سے مروی روایات ہیں، بلکہ صرف صحابہ اکرام کے اسماء کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ صحابہ اکرام میں کون کون صحابہ میں سے ہیں، کون کون نہیں ہیں۔ یعنی اگر کئی نام میں غلط فہمی ہو تو اس کتاب سے وہ اشتباہ دور ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے سامنے رکھا ہے اسد الغابہ کو، گویا اسد الغابہ کو سامنے رکھ کر یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں صحابہ اکرام کے نام جمع کیے ہیں، اور اس کتاب میں انہوں نے بنیاد بنایا علامہ ابن اسیر جزری کی جو کتاب ہے اسد الغابہ کو۔ اسی طرح انہوں نے مزید 5 کتابوں سے استفادہ کر کے صحابہ کے جو نام رہ گئے تھے وہ اس میں شامل کیے۔ نمبر 1 الطبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ، امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 230 ہجری۔ نمبر 2 مسند احمد، امام احمد بن حنبل، متوفی 241 ہجری۔ نمبر 3 تاریخ الصحابہ الذین نزلوا حمص، الذین نزلوا حمص، امام عبدالصمد بن سعید، امام عبدالصمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4 تاریخ مدینہ دمشق، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 571 ہجری۔ نمبر 5 تاریخ بغداد، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 463 ہجری۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ چادر حضرت خیر خیریت، دعائیں الحمدللہ۔ ہاں چادر ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ بغداد، خطیب بغدادی رحمہ اللہ، متوفی 463 ہجری۔ تو یہ کتاب اس اعتبار سے مفید تو ہے کہ اس میں صحابہ کے نام ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہیں اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی جلد 1 صفحہ 154 میں۔ تبصرے میں وہ یہ فرماتے ہیں
کہ امام ذہبی نے نام تو جمع کیے ہیں لیکن بہت سارے نام ان سے چھوٹ گئے، اور بہت سے ایسوں کا بھی تذکرہ کر دیا جو صحابی نہیں تھے، تو ایسوں کا بھی تذکرہ ہو گیا، نام بھی چھوڑ گئے اور استیعاب بھی نہ کر سکے۔ تو اس لیے بعد میں جب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تو انہوں نے اپنے حد تک ان تمام خامیوں کو ختم کر دیا جو سابقہ کتابوں میں موجود تھی۔ نمبر 16، الانابہ الی معرفت المختلف فیہم من الصحابہ۔ الانابہ الی معرفت المختلف فیہم من الصحابہ، علامہ علاء الدین مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 762 ہجری۔ علامہ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ حنفی عالم ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں 4 کتابیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو ان کی معروف کتاب ہے اکمال تہذیب الکمال، اکمال تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ 12 جلدوں میں۔ صحاح ستہ کے کتب کے تعارف کے سلسلے میں اس کا تعارف ہو چکا ہے۔ دوسری ان کی کتاب ہے شرح سنن ابن ماجہ، شرح سنن ابن ماجہ، یہ انہوں نے ابن ماجہ کی 5 جلدوں میں بڑی عالمانہ شرح لکھی۔ تیسری ان کی کتاب ہے اصلاح مقدمہ ابن صلاح، اصلاح مقدمہ ابن صلاح، اس میں انہوں نے مقدمہ ابن صلاح کے ایک ایک جملوں کو لے کر ان کے تسامحات کی نشاندہی کی ہے۔ تو بڑے ناقد مزاج اور محقق عالم تھے۔ چوتھی ان کی کتاب ہے الاشارۃ الی سیرۃ المصطفیٰ، الاشارۃ الی سیرۃ المصطفیٰ، اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے، اور اسی طرح خلفاء کا تذکرہ اختصار سے کیا ہے۔ بہرحال تو ابھی جس کتاب کا تعارف چل رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ الانابہ الی معرفت المختلف فیہم من الصحابہ۔ اس کتاب میں انہوں نے ان صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا ہے جن کی صحابیت پر محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ اس کتاب میں ان صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے کہ جن کی صحابیت پر محدثین کے مابین اختلاف ہے، یعنی آیا یہ صحابی ہیں یا نہیں۔ تو اب بعض نے ان کو صحابہ میں شمار کیا، بعض نے نہیں کیا، تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں قول فیصل کو ذکر کیا، راجح بات، اور پھر اس میں انہوں نے سہارا لیے احادیث کا، روایات کا، آثار کا، اور محققین ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال کا۔ اس میں اس طرح کے کل تراجم کی تعداد 1203 ہے، 1203 تراجم ہیں اس میں۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں مکتبۃ الرش سے طبع ہے۔ تو یہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد کام تھا کہ ایسے مختلفی صحابہ اکرام، یعنی جن کے بارے میں یہ بات محدثین میں چلی کہ صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہے یا نہیں، انہوں نے اس عنوان کو لے کر راجح بات کا تذکرہ دلیل کے ساتھ کیا ہے۔ نمبر 17، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
متوفہ 852 ہجری۔ صحابہ اکرام کے تراجم پر سب سے جامع کتاب اس وقت یہی ایک کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے حضرات صحابہ اور صحابیات جن کے تراجم کا تذکرہ کیا ہے، ان کی مجموعی تعداد بنتی ہے 12,267 12,267 صحابہ اور صحابیات کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اس سے زیادہ کوئی اور کتاب اب تک نہیں لکھی گئی جس میں اتنی کثیر تعداد میں صحابہ کا تذکرہ ہو۔ تو گویا تقریباً 12,000 تراجم اس کتاب میں آ گئے۔ اب دیکھیں، علامہ ابن اثیر نے لکھی تھی تو تقریباً 7,700 تھے، 8,000 کے قریب تھے، لیکن انہوں نے 12,000 لکھ دیے۔ تو یہ متاخر ہیں، اس لیے انہوں نے پہلی تمام معلومات کو اپنی اس کتاب میں جمع کیا۔ اس کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ ہے، اور مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہے صحابہ اکرام کی تعریف کے بارے میں، کہ صحابی کسے کہیں گے، کسے نہیں کہیں گے۔ دوسری فصل ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ صحابی ہے، اس کی پہچان کے طریقے کیا ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام کی معرفت کے طریقے کیا ہیں۔ اب یا تو وہ خود صحابی صراحت کرے، یا حضور کی حدیث بیان کرتے وقت کہے سمعت، میں نے حضور سے سنا، حضور نے مجھے فرمایا، یا میں حضور کی مجلس میں موجود تھا۔ تو اس طرح کے کتنے طریقے ہیں وہ انہوں نے ذکر کیے۔ اور تیسری فصل میں صحابہ اکرام کی عدالت کو بیان کیا، کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، کسی صحابی پر کوئی بھی نقد و جرح قبول نہیں ہے۔ یہ امت کا مجموعی فیصلہ ہے، الصحابۃ کلھم عدول۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی 6 جلدوں میں جن صحابہ اکرام کے تراجم ذکر کیے ہیں، ان کی کل تعداد 9,477 ہے۔ ابتدائی 6 جلدوں میں جن صحابہ اکرام کے تراجم آئے ہیں، ان کی تعداد 9,477 ہے۔ 7ویں جلد میں انہوں نے کنیتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی جو صحابہ کنیتوں کے ساتھ معروف اور مشہور ہیں، اس میں انہوں نے 1268 کنیتوں کا ذکر کیا۔ 1268۔ 8ویں جلد انہوں نے صحابیات کے تذکرے پر لکھی ہے، صحابیات کے تراجم، جن میں 1522 تراجم ہیں۔ صحابیات میں 1522 تراجم انہوں نے ذکر کی۔ اس کتاب کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں 800 سال کا جتنا مواد تھا وہ یکجا ہو گیا، یعنی جامعیت کے لحاظ سے، تنقیح اور تہذیب میں، اور مواد کے استناد میں، حدیثوں کی تحقیق میں، یہ بڑی جامع کتاب ہے۔ تو موضوع روایات سے یہ پاک ہے۔ حافظ چونکہ فن کے امام ہیں تو انہوں نے ٹھوس اور مستند چیزیں ذکر کی۔ اس کتاب کی ایک اہم بات یہ بھی ہے، جس صحابی کا یہ ترجمہ لکھتے ہیں ان سے مروی روایتیں بھی لاتے ہیں، ان سے مروی 1-2 احادیث بھی ذکر کریں گے۔ تو گویا تراجم کے ساتھ ساتھ ان کی مروی روایات بھی ہمارے سامنے آ جاتی۔ اور ایک اہم خصوصیت یہ رموز میں اشارہ کرتے ہیں کہ اس صحابی کی روایتیں کن کن کتابوں میں، جو رموز ہوتے ہیں
جیسے صحاح ستہ کے تذکرے میں نے عرض کیا تھا، بخاری کے لیے مثلاً با ہے، مسلم کے لیے میم ہے، ترمذی کے لیے تا ہے، نسائی کے لیے نون ہے۔ تو اس طرح کے رموز یہ ذکر کر کے نشاندہی کر دیتے ہیں کہ اس صحابی کی روایتیں کن کن کتابوں میں موجود ہیں۔ اس طرح اس کے صحابی ہونے کی صراحت بھی کرتے ہیں۔ مثلاً یہ تو روایت لائیں گے، صحابی خود کہیں گے میں نے حضور سے سنا، یا میں حضور کی صحبت میں تھا، فلاں جگہ میں حضور کے ساتھ تھا، تو گویا صحابیت کو ثابت بھی روایات سے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں سب سے پہلے جن صحابہ کا تذکرہ کیے یہ وہ ہیں کہ جن کا صحابی ہونا صراحت سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے قسم اول میں، یہ کتاب 4 قسموں پر مشتمل ہے، یہ کتاب 4 قسموں پر ہے۔ قسم اول میں ان صحابہ کا تذکرہ ہے کہ جن سے صراحتاً ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے حضور سے سنا، حضور کو دیکھا، یا فلاں جگہ ہم ساتھ تھے، پہلے ان کا تذکرہ کیا۔ اور پھر دوسری قسم ان صحابہ کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ دوسرے نمبر پر ان کا تذکرہ جو حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کے انتقال کے وقت وہ سن تمیز کو نہیں پہنچے تھے، سن تمیز کو نہیں پہنچے تھے، پیدا حضور کے زمانے میں ہوئے، ان کا تذکرہ دوسری قسم میں کیا۔ تیسری قسم میں مخضرمین صحابہ کا ذکر ہے۔ مخضرمین، مخضرمین ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں اور نہ ہی آپ سے روایت کی۔ اب یہ عام ہے، چاہے وہ حضور کی حیات میں اسلام لائے ہوں اور چاہے حضور کی وفات کے بعد لائے ہوں۔ تو مخضرمین کنہیں کہتے ہیں؟ جنہوں نے اسلام اور جاہلیت دونوں کا زمانہ پایا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، حضور سے روایت نقل نہیں کی۔ پھر یہ عام ہے، چاہے حضور کے دور میں اسلام لایا، چاہے حضور کے جانے کے بعد انہوں نے اسلام لایا، اب ان کا شمار تابعین میں ہوگا، یہ صحابی نہیں ہوں گے۔ مخضرمین کا شمار کس میں؟ تابعین میں، کیونکہ حضور کو دیکھا نہیں ہے، زمانہ تو پایا لیکن دیکھا نہیں۔ تو یہ چوتھی قسم ہے۔ اب بعض لوگ ان کو صحابہ میں شمار کرتے تھے، حافظ نے ان کو الگ کیا ہے کہ یہ لوگ صحابہ میں نہیں، ان کا شمار ہوگا تابعین میں، تو یہ بالاتفاق صحابہ میں نہیں آئیں گے۔ اب جنہوں نے ان کو صحابہ میں شمار کیا تھا تو وہ گویا تسامحاً تھا، حافظ نے ان کی نشاندہی کی، یعنی بعض نے اس وجہ سے کر دیا کہ یہ دور نبوت میں تھے، تو دور نبوت میں ہونا صحابی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، حضور کو دیکھا ہو، حضور کی صحبت پائی ہو، ایمان کی حالت میں گیا وہ صحابی۔ تو گویا کتنی قسمیں؟ 4۔ سمجھ آ گئی؟ پہلی قسم وہ صحابہ کہ جن کا صحابی ہونا صراحت سے ثابت ہے، یا تو خود انہوں نے کہا یا حدیث میں صراحت ہے، اور دوسری قسم وہ تھی جو حضور کے دور میں پیدا ہوئے لیکن آپ کے انتقال کے وقت وہ سن تمیز کو پہنچے نہیں تھے، تو یہ بھی صحابہ میں شمار ہے۔ تیسری قسم تھی مخضرمین صحابہ کی، یعنی جنہوں نے اسلام اور جاہلیت دونوں کا زمانہ پایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں اور آپ سے روایت نہیں کی، تو یہ بالاتفاق تابعین میں ان کا شمار ہوگا۔ چوتھی قسم ان صحابہ کے بارے میں ہے جن کا تذکرہ کتب رجال میں، جن کا تذکرہ کتب حدیث میں آیا لیکن تسامحاً آیا، ان کو صحابہ میں شمار کیا گیا حالانکہ وہ صحابی نہیں تھے، تو انہوں نے اس کو چوتھی قسم میں الگ کیا، یعنی سابقہ مصنفین نے ان کو صحابہ میں ذکر کیا لیکن حافظ نے بتایا کہ ان کا شمار صحابہ میں نہیں ہے، تابعین میں ہے۔ تو بہرحال اس کتاب میں کل قسمیں 4 ہیں۔ حافظ نے اس کتاب میں
4 قسم کی کتابوں سے استفادہ کیا، کتب السنہ سے بھی کیا، کتب التاریخ سے بھی کیا، تاریخ پر لکھی گئی کتابوں سے بھی، کتب الجرح والتعدیل سے بھی کیا، اور کتب السیر والمغازی سے بھی کیا۔ تو حافظ نے چاروں قسم کی کتابوں کو سامنے رکھ کر ایک جامع کتاب مرتب کی۔ اب حافظ کا اسلوب کیا ہے اس کتاب میں؟ مختصر یہ ہے کہ یہ صحابی کا نام و نسب، کنیت اور لقب کے تذکرے کے بعد ان کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابی ہونے کا ثبوت بیان کرتے ہیں، اگر ان کی غزوات میں شرکت ہوئی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، واقع ہجرت بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب میں کوئی روایت ہے فضیلت میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں، ان کے زہد و تقوی، اخلاص و للہیت کے اہم واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ جن کتابوں میں ان کی روایات ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب بڑی جامع ہو گئی کہ اس میں گویا 12,267 صحابہ اور صحابیات کا تذکرہ آ گیا۔ اب اس کتاب کا سب سے محقق اور اچھا نسخہ وہ ہے جو اس وقت دکتور عبداللہ بن عبد المحسن ترکی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ 16 جلدوں میں مرکز البحوث والدراسات العربیہ قاہرہ سے طبع ہے۔ تو یہ نسخہ زیادہ مفید ہے، اس میں آپ کو دیگر معلومات بھی ملیں گی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا، اب تک کی کتابوں میں اگر کوئی آدمی ایک کتاب خریدنا چاہے جامع انداز میں تو وہ الاصابہ کو خرید لے، لیکن مزید صحابہ کے اگر واقعات دیکھنے ہوں زندگی کے، اس کو آپ دیکھنے کے لیے اسد الغابہ لے لیں، اس میں واقعات کا تذکرہ زیادہ ہے، اس میں واقعات کا تذکرہ کم ہے، اس میں تحقیقی رنگ غالب ہے، تحقیقی چیزیں، اور اس میں سمانے کا اور تراجم کا رنگ غالب ہے، اس میں ان کی زندگی کے صوم و صلات کے، انفاق اور صدقے کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ حافظ نے واقعات زیادہ نہیں لائے، اس لیے آپ کو ان کی زندگی کا عملی پہلو تو کم ملے گا، تحقیقی مواد اس میں زیادہ ملے گا۔ عملی پہلو کے لیے آپ اسد الغابہ کو اور اسی طرح سیر و اعلام النبلاء اور تاریخ الاسلام للذہبی اور طبقات الکبریٰ ابن سعد